السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں جانوروں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ انفیکٹ ہر وہ شخص جو نہ بھی پیار کرتا ہو، اس کا سانگھڑ کے وڈیرے کی اس حرکت پر جو اس نے اس اونٹ کے ساتھ کی، سب کا دل رویا۔ اور میرا تو اس لیے بہت زیادہ رویا کہ ہر برائی، ہر عذاب کی نشانیاں پاکستان کے مسلمانوں سے کیوں نکلتی ہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا۔ یہ جو سانگھڑ کا وڈیرا ہے، یہ جس رعونت سے اور جس غرور سے وہ ٹانگ پکڑ کے بیٹھا تھا نا، اس اونٹ کی کٹی ہوئی ٹانگ، تو مجھے قزار بن سالف یاد آ گیا۔ آج میں آپ کو قصہ بتاؤں گی، اور ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اصل میں کون تھے اور اس اونٹنی کے ساتھ کیا ہوا۔ اچھا، قرآن پاک میں تو بہت مختصر چیزیں بیان کی گئی ہیں، بہت ڈیٹیلز نہیں ہیں، جیسے وہ کتنی پریگننٹ تھی یا 10 ماہ کا بچہ تھا یا بچہ ہوا، یہ ڈیٹیلز قرآن پاک میں نہیں ہیں۔ لیکن جو میں نے احادیث سے اور ریسرچ سے اور قرآن سے یہ قصہ نکالا، وہ میں نے سوچا کہ میں آج آپ کو سناؤں گی، اور یہ بہت ضروری ہے۔ چلو، ایک وڈیرے کی ظالمانہ مجرمانہ حرکت کی وجہ سے ہی ہمیں خیال تو آیا کہ ہم ان قوموں کے بارے میں پڑھیں، سنیں، جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی سمود۔ اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام تھے، جن کی قوم تھی عاد۔ اچھا، جو عاد کے لوگ تھے نا، وہ بہت امیر بھی تھے، بہت اسٹرانگ بھی تھے، ان کے قد بھی بہت بڑے بڑے تھے۔ پھر انہوں نے اسی طرح اپنے اونچے اونچے گھر بنائے، اونچے اونچے محلات بنائے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ بالکل ختم ہو گئے۔ اس کے بعد قوم سمود آئی۔ اچھا، قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام وہیں پر رہتے تھے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ ایک نیک انسان ہے، جیسے ہر پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو، اپنی قوم سمود کو اللہ کا پیغام دینے کی کوشش کی تو وہ لوگ ناراض ہو گئے۔ عزت تو اپنی جگہ پہ تھی کہ بھائی ہم کیوں مانیں، تم ہی کیوں، ہم کیوں نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، کچھ لوگ ان کی بات سنتے بھی تھے لیکن بہت کم تھے، اور وہ وہی لوگ تھے جو کہ ان کی نیک نیتی پر، ان کی اچھی باتوں کے اوپر، ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا یہ انسان اچھا ہے، صالح ہے، نظر آتا ہے۔ تو خیر، ایک دن وہ سارے لوگ جمع ہوئے، اور ان کے لیڈر نے نا حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یا تو تم باتیں کرنا بند کر دو، یا آپ نے اللہ سے کہو کہ جو سامنے بڑی سی چٹان ہے نا، اس میں سے نا اونٹنی ہمیں نکال کے دکھائے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ شرائط رکھی جو قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن ہمیں احادیث سے اور باقی کتابوں سے ملتی ہے، کہ وہ اونٹنی جو ہے وہ 10 ماہ پریگننٹ ہو، بہت بڑی ہو، اس کا دودھ جو ہے وہ پورے قوم پی لے اور اس کا دودھ ختم نہ ہو، اور they wanted a strong beautiful animal anyway۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ لوگ یہی چاہتے اور اسی طرح تیرے پر ایمان لے آئیں گے تو چلو ان کی ایک بات سن لے۔ اللہ نے مان لی۔ وہ چٹان پھٹی اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی جو کہ بہت بڑی تھی، اور وہ پریگننٹ بھی تھی، اور اس کا جو دودھ تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ اب اس قوم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر وہ اتنی بڑی اونٹنی مانگیں گے تو اس نے کھانا پینا تو وہیں سے ہے۔ اچھا، وہاں پر ایک ہی کنواں تھا جس سے ان کے جانور اور وہ قوم پیتی تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ اونٹنی کی پیاس زیادہ ہے، بھوک زیادہ ہے، تو آپ اس کو روکے نہیں، جہاں پہ کھانا پینا چاہتی ہے آپ کھانے پینے دیں، کیونکہ اللہ کا میریکل ہے، معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا۔ تو کچھ دیر تو ایسے ہی ہوتا رہا کہ وہ اونٹنی جہاں پہ جاتی تھی وہاں پر چرتی تھی، پانی پیتی تھی، پھر پانی ختم ہونا شروع ہو گیا، تو انہوں نے کہا ایک دن اونٹنی پیے گی، ایک دن باقی جانور اور باقی لوگ پئیں گے۔ دے گاٹ سیٹلڈ سم ہاؤ۔ اور شام کے وقت وہ پوری قوم جو تھی وہ اونٹنی کا دودھ پیا کرتی تھی، اس کا دودھ بہت ہوتا تھا، پوری قوم کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ کافی عرصے تک ایسا ہی ہوتا رہا، لیکن وہ قوم تھی نا، انسان تھا، بشر، جیسے میری ایک حمد ہے، بشر میں تو شر ہے، انسان کے اندر تو شر ہے۔ تو وہاں پر یہ جو قزار بن سالف ہے،
اس نے اپنے ساتھ 8 اور لوگوں کو جمع کیا اور ان کو اکسایا کہ اس اونٹنی سے تو سارے جانور ڈرتے ہیں، وہ اونٹنی جہاں پر بھی جاتی تھی تو وہ جانور ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ تو اتنا چارہ کھا جاتی ہے، یہ تو اتنا پانی پی جاتی ہے، اس کو مار دیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، بڑے مزے کا گوشت ہوگا۔ تو کزار بن سالف اور وہ 8 اور آدمی، 9 آدمیوں نے اس اونٹنی کو مار دیا، جبکہ اس کا بچہ، کہتے ہیں قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ اس کا بچہ ہو چکا تھا۔ اچھا، جب اونٹنی کو مارا تو وہ بچہ پہاڑوں میں غائب ہو گیا اور اونٹنی نے ایک بڑی دردناک چیخ ماری۔ میں کبھی سوچتی ہوں کاش اس وڈیرے نے یہ قصہ سنا ہوتا اور اس کو اس اونٹ کی چیخ اور اس اونٹنی کی چیخ میں تھوڑی سی مشابہت لگتی کہ اس اونٹنی کو جب انہوں نے مارا تو سب سے پہلے اس کی ٹانگیں کاٹی اور اس وڈیرے نے اس اونٹ کی ٹانگ کاٹی۔ اللہ ہدایت دے۔ اور میرا اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے، یا میری ٹیم کا، کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ویڈیو بنائیں کہ اگر کسی انسان کو اس سے کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ پکڑ لے، بچ جائے۔ اب قوم سمود پر بھی دیکھیں کہ کرنے والے وہ 9 آدمی تھے، لیکن عذاب پوری قوم پر آیا کیونکہ قوم خاموش تھی، انہوں نے یہ سب کچھ ہونے دیا۔ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس وڈیرے کے خلاف پوری قوم کھڑی ہے۔ کون نہیں کھڑا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اننون ہے، پولیس نے بھی کچھ لوگ پکڑے۔ میں پولیس کے کریکٹر کے بارے میں یہاں پہ بات نہیں کرنا چاہ رہی، نہ ہی گورنمنٹ کے بارے میں کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن میں صرف ان کو یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر عام انسان سے اس سوال کے جواب میں 1 دفعہ پوچھا جائے گا تو شاید آپ سے 100 دفعہ، کیونکہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے، تو اپنا ایمان بچائیے۔ خیر، انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا اور اس کا گوشت جو تھا وہ پوری قوم میں تقسیم ہونے لگا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا، وہ بھاگ کر آئے چیختے ہوئے کہ تم نے کتنا ظلم کیا کہ وہ بیچارہ بے زبان جانور تم نے اسے مار دیا۔ پھر وہ اس کے بچے کے پیچھے گئے، یہ بھی قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ بھی میں نے قصہ باقی کتاب سے لیا۔ تو وہ بچہ جو تھا، اس نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو چیخ ماری بچے نے بھی، اور وہ بھاگا اور کسی چٹان کے اندر وہ گم ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اللہ کے پاس واپس چلا گیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس اب 3 دن ہیں عذاب کے۔ پہلے دن تم لوگوں کے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن تم لوگوں کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن تم لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور پھر تم پر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم نے نہیں سنا۔ تو ہمیں حضرت صالح علیہ السلام اور سمود کی قوم سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ بے زبان جانوروں کا بھی رب ہے، اور یہ جتنی قومیں ہم سے پہلے گئی ہیں یہ ہمارے لیے عبرت کا سبق پڑھنے کا نشان ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا یہ پیغام نہ صرف آپ سنیں گے بلکہ لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔